الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورہ زلزال کی آخری آیت ہے جس کا بیان کئی ہفتوں سے چلتا رہا اور آج امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص دنیا میں کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اس کو بھی یہ دیکھ لے گا آخرت میں، اور ذرہ برابر کوئی برائی کرے گا تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اور مقصد یہ ہے کہ کوئی نیکی بظاہر دیکھنے میں کتنی معمولی نظر آ رہی ہو، چھوٹی معلوم ہو رہی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ اسی چھوٹی نیکی اور معمولی بات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کسی بندے پر کرم فرما دے۔ لہذا کسی بھی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنی زندگی میں بے شمار کام ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں اور ان کے کرنے میں کوئی محنت، کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، صرف توجہ کی بات ہوتی ہے، دھیان کی بات ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی چلو یہ نہیں کیا تو کیا ہے، حالانکہ نیکی چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، آخرت میں اس کا بہترین اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ ملنے والا ہے۔ اس کی کئی مثالیں میں نے آپ کو پچھلے بیانات میں دی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سنتوں کا بیان ہے، اور بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی، اور آپ نے خود بھی اس طرح کیا اور دوسروں کو بھی اس طرح کرنے کی تعلیم و تبلیغ فرمائی۔ وہ اگرچہ فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اتباع سنت کی نیت سے وہ کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بعض اوقات، مثلا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو دایاں پاؤں پہلے داخل کریں
اور جب باہر نکلیں تو بایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں۔ اب یہ کیسی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کی پابندی کرے تو کوئی محنت نہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی پیسے کا خرچ نہیں، لیکن اگر غفلت کے عالم میں اس کے خلاف کر گیا تو اس نیکی اور اتباع سنت کی برکات سے محروم ہو گیا۔ مثلا مسجد میں آیا اور دایاں پاؤں پہلے داخل کرنے کے بجائے بایاں پہلے داخل کر دیا، تو اگرچہ یہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے بظاہر کہ جس کے اوپر عذاب ہو، لیکن اگر وہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے اس بات کو اپنا معمول بناتا کہ دایاں پاؤں پہلے داخل کرے تو اتباع سنت کی برکات، اس کے انوار اس کو حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت بندہ کوئی کام اتباع سنت کی نیت سے کر رہا ہو اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، یحببکم اللہ۔ اسی طرح مسجد سے باہر نکلتے ہوئے بایاں پاؤں پہلے نکالے، دایاں بعد میں نکالے۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ ویسے سنت میں یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ جب آدمی جوتے پہن رہا ہو تو دایاں پاؤں میں جوتا پہلے پہنے اور بائیں میں بعد میں پہنے، یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب مسجد سے باہر قدم نکال رہا ہے تو مسجد سے باہر قدم نکالتے ہوئے پہلے بایاں نکالنا مسنون ہے اور جوتے پہننے میں دایاں پہننا مسنون ہے، تو دونوں کو اس طرح جمع کیا جاتا ہے کہ بایاں پاؤں پہلے نکال کر جوتے پر رکھ لے اور پھر دایاں پاؤں پہلے، دایاں پاؤں میں جوتا دایاں پہن لے اور پھر بایاں پہن لے، تاکہ دونوں سنتوں پر عمل ہو۔ دو سنتوں پر اکٹھا عمل ہو گیا، دو سنتوں کی کا ثواب، دو سنتوں کا اجر و ثواب اور دونوں سنتوں کی برکتیں انسان کو حاصل ہوگی۔ اب دیکھنے میں یہ معمولی بات ہے، لیکن من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے اس کا فائدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیکھو گے۔ تو کتنے اس طرح کے کام ہیں کہ جو ہم صرف بے توجہی کی وجہ سے ان کی برکات سے محروم ہیں، اتباع سنت کی برکات سے محروم ہیں۔ بیت الخلاء میں جاتے وقت کیا تعلیم ہے کہ پہلے بایاں پاؤں داخل کرو اور جب نکلو تو دایاں پاؤں پہلے باہر نکالو۔ اب بات معمولی سی ہے، لیکن نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے وجہ سے جو آدمی اس کا عادی بن جائے گا تو اس کو کتنا بڑا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ۔ پانی پینے میں مسنون ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے شروع کرے آدمی، 3 سانس میں کم از کم پانی پیے، بیٹھ کر پیے، یہ 3 سنتیں ہو گئیں۔ اب ایک ہی پانی پینا ہے، لیکن آدمی اس کو اگر اتنا خیال کر لے کہ بسم اللہ پڑھ کر پیے، بیٹھ کر پیے، 3 سانس میں پیے اور آخر میں الحمدللہ کہے، تو یہ پانی پینے کے اندر 4 سنتوں پر عمل ہو گیا، 4 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں بڑھ گئیں۔ لیکن چونکہ دھیان نہیں، توجہ نہیں، فکر نہیں، نیکیاں بڑھانے کا جذبہ نہیں، اس واسطے ہم لوگ بعض اوقات بے توجہی کے عالم میں اور بے دھیانی کے عالم میں بس پانی پی لیا گٹ گٹ کر کے اور قصہ ختم ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ایسی ہدایات عطا فرمائی ہے کہ ان کے اوپر اگر عمل کرے انسان تو کوئی
مشقت محنت اتنی زیادہ نہیں، لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ صلہ رحمی ہے، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا، ان کو خوش کرنا جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے خوش کرنا جائز نہیں، جائز طریقے سے خوش کرنا، کوئی ان کے ہاں کوئی ہدیہ تحفہ بھیج دینا، ان کے ہاں کوئی کھانا بھیج دینا، ان کی کسی معاملے میں مدد کر دینا، یہ سب صلہ رحمی ہے۔ اور صلہ رحمی کے بارے میں حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اس کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرنے والا ہو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ صلہ کرے گا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ اور صلہ رحمی چونکہ قرآن نے بھی اس کا حکم دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاکید فرمائی، اور اپنے تمام اعزاء اقارب کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کیا۔ یہاں تک فرمایا کہ جو کافر تھے آپ کے خاندان کے لوگ، تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہاری کفر میں تو تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں دوں گا اور تمہیں ایمان کی دعوت دیتا رہوں، لیکن جہاں تک رشتہ داری کا تعلق ہے تو ابلھا ببلالھا، یعنی رشتہ داری کے حقوق ادا کرتا رہوں گا، کافروں کے ساتھ بھی رشتہ داری کے حقوق ادا کرتا رہوں گا۔ تو رشتہ داری کے حقوق کیا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے آدمی، ان سے حسد نہ کرے، ان کو کسی موقع پر ان کو مدد کی ضرورت ہو تو مدد کر دے، کسی موقع پر اگر ان کے ساتھ کچھ حسن سلوک کر سکتا ہے تو حسن سلوک کرے، یہ صلہ رحمی ہے۔ ہم لوگ اس کو رسم کے طور پر انجام دیتے ہیں بعض اوقات، لیکن یہ خیال نہیں آتا کہ ہم یہ ایک عبادت کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، قرآن کریم کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، اور یہ نیکی ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات یہ سارے کام ہم کرتے ہیں بدلے کی نیت سے، دوسرا جیسا کرے گا ویسے ہی میں بھی کروں گا، دوسرا اگر مجھ سے خوش اخلاقی سے ملتا ہے میں بھی خوش اخلاقی سے ملوں گا، دوسرا خوش اخلاقی سے نہیں ملتا تو میں بھی نہیں ملتا، میں بھی خوش اخلاقی سے نہیں ملتا، دوسرا میرے کام آتا ہے تو میں بھی کام آؤں گا، اور اگر دوسرا میرے کام نہیں آتا تو میں نہیں کام آتا اس کے، وہ تو کرتا نہیں، میں کیوں کروں؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے بدلے کی نیت سے، یہ اس میں کوئی ثواب نہیں، اس میں کوئی اجر نہیں۔ اجر اس میں ہے کہ دوسرا چاہے بدلہ دے یا نہ دے، دوسرا میرے ساتھ جو بھی معاملہ کرے، لیکن میں صلہ رحمی کی خاطر اس کے ساتھ اچھا معاملہ کروں گا۔ حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافئ، صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دے، ولکن الواصل من اذا قطعت رحمہ وصلھا، حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسرے تو اس کے حقوق ادا نہیں کر رہے، حق تلفی کر رہے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے حق ادا کر رہا ہے، لیکن الذی قطعت رحمہ وصلھا، وہ قطع رحمی کر رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہوں۔ حدیث میں فرمایا کہ یہ ہے اصل میں صلہ رحمی کرنے والا۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک مرتبہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میری حق تلفی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں، وہ بد اخلاقی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ جھگڑتے ہیں، تو کیا کروں؟ تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ واقعی بات ہے تو پھر تم ان کو آگ کے انگارے کھلا رہے ہو اور تمہاری اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ کیا مانا؟ کہ جو لوگ تمہارے حسن سلوک اور صلہ رحمی کے بدلے میں
تمہارے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں وہ اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں، دوزخ خرید رہے ہیں، اور تم جو ان کے ساتھ اسے سلوک کر رہے ہو تو اس کے نتیجے میں وہ کوئی تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا تمہیں اس کا اجر ملے گا۔ لہذا بدلے کی فکر نہیں، فکر یہ ہے کہ میں یہ کام اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آ رہا ہوں، حسن سلوک کر رہا ہوں، یہ سب اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے، بدلہ پیش نظر نہیں۔ اسی طرح پڑوسی کے بارے میں فرمایا کہ پڑوسی کے جو حقوق ہیں، لوگ آپس میں رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو پڑوس کے بڑے حقوق ہیں۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے آ کر پڑوسی کے بارے میں اتنی نصیحتیں کرتے تھے کہ یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید جو پڑوسی ہوتا ہے اس کو شریعت میں شاید وارث قرار دے دیا جائے، کہ اس کی وراثت میں بھی حصہ ہے پڑوسی کا۔ اتنی تاکید کی ہے نہیں پڑوسی کا حصہ، لیکن فرمایا اتنی تاکید کی مجھے خیال ہوا کہ شاید جب اتنے حقوق ہیں تو شاید وراثت میں بھی حصہ دار ہو جائے۔ اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ، اس کی بڑی ہی فضیلتیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہیں، اور یہ فرمایا گیا کہ اپنے پڑوسی کے حقوق کا خیال رکھو، اس کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر فرض کرو وہ تمہارے ساتھ اسے سلوک نہیں کرنا، تم کرو اس کے ساتھ، تو یہ ایسی چیز ہے کہ اس میں اگر تم اپنے پڑوسی کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ مل لو، اس کا حال احوال پوچھ لو، کسی اگر پریشانی میں ہے تو اس کی تسلی کر دو، تو یہ نیکی ہے، اور بظاہر ایسی ہے کہ اس میں کوئی مشقت محنت بھی نہیں، کوئی پیسے کا خرچ بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بڑا اجر ہے۔ ایک پڑوسی تو وہ ہوتا ہے جو مستقل طور پر ہمارے گھر کے ساتھ اس کا گھر ہے۔ افسوس ہے کہ آج کل کی قدریں اتنی خراب ہو گئی ہیں کہ پہلے زمانے میں پڑوسیوں کے درمیان جو میل جول ہوا کرتا تھا، پڑوسیوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے تھے، اب پڑوس کا تصور ہی نہیں رہا۔ یہ ایک بنگلے میں رہتا ہے اور دوسرے بنگلے میں رہتا ہے، اس کو اس کی خبر نہیں، اس کو اس کی خبر نہیں، یہ حالات پیش آ جاتے ہیں۔ لیکن جو اسلامی معاشرہ ہے وہ در حقیقت یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان پڑوس کے تعلقات خوشگوار ہوں۔ یہ خوشگوار تعلقات صرف دنیا داری نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ کے مفہوم میں یہ بھی داخل ہے۔ تو ایک پڑوس تو وہ ہوتا ہے جو گھر کے ساتھ ہوتا ہے، ایک وہ ہے جس کو قرآن کریم میں فرمایا الجنب الصاحب بالجنب۔ وہ کیا ہے کہ پڑوس اس طرح کا ہے کہ ہمیشہ کا نہیں ہے، عارضی طور پر ساتھ ہو گیا دو آدمیوں کا۔ جیسے بس میں جا رہے ہیں تو ایک آدمی ہمارے برابر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو قرآن نے کہا الصاحب بالجنب، یعنی ہمارے پہلو میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ صاحب بالجنب ہے، اس سے بھی حقوق ہے، اور اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ یعنی جب اگر تم کسی ریل میں سفر کر رہے ہو، بس میں سفر کر رہے ہو، جہاز میں سفر کر رہے ہو، اور تمہارے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے ساتھ حسن سلوک، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا خوش خلقی سے اس کے ساتھ پیش آنا، کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ اگر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے برابر میں اور آپ کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جس سے اس کو گھن آ رہی ہے، نفرت ہو رہی ہے، یہ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں آپ اگر اس کو راحت پہنچانے کی خاطر کوئی ایسا کام کریں جس سے اس کو تکلیف نہ ہو تو یہ حق ہے۔ اسی طرح فرض کرو آپ سفر کر رہے ہو اور بس کے اندر اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی بوڑھا آدمی آپ سے عمر میں بڑا آدمی آ گیا، کوئی خاتون آ گئی، اور آپ نے یہ سوچ کر کہ یہ کھڑے ہونے میں اس کو تکلیف ہوگی اپنی جگہ اس کو دے دی کہ یہاں بیٹھ جاؤ، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور
صاحب الجنب کے نقطۂ نظر سے یہ قرآن کریم کے حکم کی تعمیل ہے کہ ایسا کرو. کیا گزرے گا صبر میں؟ چند منٹ آپ کے کھڑے ہو کر آپ نے گزار لیے، تھوڑی سی تکلیف اٹھا لی، آدھا گھنٹہ گزار لیا، لیکن اس کی وجہ سے نام اعمال میں ایک بڑی نیکی کا اضافہ ہو گیا. یہ صاحب بالجنب ہے. اسی طرح مجلس میں کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، تو ہر شخص کے برابر میں جو بیٹھا ہے وہ اس کا صاحب بالجنب ہے. تو اس کو تکلیف سے بچانا اور اس کو راحت پہنچانا یہ صاحب بالجنب کا حصہ. اسی لیے فرمایا گیا خوشبو لگا کر آؤ جمعہ کے دن. حدیث میں آتا ہے کہ جب شروع میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے کھیتوں میں باغوں میں کام کر رہے ہوتے تھے، گرمی کا سخت موسم، اور وہاں پر محنت مشقت کا کام کرتے ہوئے پسینہ آ جاتا تھا، اور اس پسینے کی وجہ سے جب آ کر اسی حالت میں جمعہ میں بیٹھتے، جمعہ میں بڑا مجمع ہوتا، تو ایک دوسرے کی بو، اپنے پاس بیٹھے ہوئے آدمی کی بو سے دوسرے آدمی کو تکلیف ہوتی تھی. تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ جمعہ کو آؤ تو غسل کر کے آیا کرو، اور خوشبو لگانے کو سنت قرار دیا. یہ خوشبو لگانا کیوں؟ یہ اس لیے تاکہ میں جب جا کر بیٹھوں تو میرے پاس برابر بیٹھے ہوئے آدمی کو اس سے راحت ملے، اس کو خوشی حاصل ہو، اس کو میری بدبو پریشان نہ کرے. یہاں تک حکم دیا کہ اگر کوئی شخص ایسا بیمار ہے، اس کے جسم میں ایسا پھوڑا ہے یا زخم ہے جس سے بدبو اٹھ رہی ہو، اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے، وہ جماعت چھوڑ کے گھر میں نماز پڑھے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آئے گا تو برابر میں جو آدمی کھڑا ہوگا اس کو بدبو پہنچے گی اور بدبو سے تکلیف ہوگی. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ شریعت نے کتنی باریک بینی کے ساتھ اس بات کا اہتمام فرمایا ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. بظاہر دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن ان باتوں سے معاشرے کے اندر ایک تہذیب پیدا ہوتی ہے، معاشرے کے اندر ستھرائی اور پاکیزگی آتی ہے، اور آخرت میں ان میں سے ہر عمل کا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ بے توجہی کی وجہ سے، دھیان نہ کرنے کی وجہ سے ان نیکیوں کے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہیں. اس لیے میں آپ سب حضرات سے اور اپنے آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس قسم کے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنی زندگیوں میں ان کو داخل کرنے کی کوشش کریں. میری کتاب ہے، اسی موضوع پر ایک کتاب ہے آسان نیکیاں. اس میں انہی نیکیوں کو جمع کیا ہے کہ جو آسان ہے، جن پر عمل کرنے سے کوئی بڑی محنت کرنی نہیں پڑتی، لیکن اس سے اجر و ثواب بہت بڑھ جاتا ہے. اور یہ در حقیقت تفسیر ہے اس حدیث کی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق یا طلق، کہ کسی بھی نیکی کو حقیر ہرگز نہ سمجھو، چاہے تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑی نیکی ہے. تو ایسی نیکیوں کو میں نے اس کتاب میں جمع کر دیا ہے. تو میری درخواست ہے کہ ہر مسلمان اس کو نہ صرف یہ کہ خود پڑھے بلکہ اپنے گھر میں بھی پڑھ کر سنائے اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو اس بات کی ترغیب دے کہ ان نیکیوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں. اس کا نتیجہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ ایک طرف نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور دوسرا، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ نیکی کو کھینچتی ہے. اس کے نتیجے میں انشاءاللہ اپنی زندگی کے اندر رفتہ رفتہ ایک خوشگوار تبدیلی، خوشگوار انقلاب آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد